غلط سکھایا ہے ہماری امیوں نے ہمیں کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا ہم اپنی امی کی زندگی کو دیکھ کر نہیں سیکھتے؟ آج میں آپ سب سے ایک ایسا سوال پوچھنا چاہتی ہوں جو شاید آپ نے اپنی امی سے، خالہ سے یا نانی سے کبھی نہ کبھی ضرور پوچھا ہوگا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ، اللہ کی رضا سے۔ کہتے ہیں نا بیٹا، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، برداشت کرو۔ میں پوچھتی ہوں کیوں کریں برداشت؟ ہماری ماؤں نے بھی تو برداشت کیا نا، اپنی جوانی برباد کر دی، لیکن کیا ملا انہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو 3 سچ بتاؤں گی، ایسے سچ جو سن کر آپ کا دل ٹوٹے گا اور مضبوط بھی ہوگا۔ ویڈیو آخر تک دیکھیں کیونکہ یہ صرف میری نہیں، ہم سب کی کہانی ہے۔ میری امی، آپ کی امی، ہم سب کی مائیں صبح 5 بجے اٹھتی تھی، سب سے پہلے چائے، سب سے آخر میں کھانا، تانے سنتی تھی، مار کھاتی تھی، بیٹے کی شکایت سنتی تھی، اور ہماری نانی ہماری امی کو کیا مشورہ دیتی تھی کہ صبر کرو، اللہ سب بہتر کرے گا، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اصل میں ہماری نانی دادی انہوں نے ہمیشہ سے یہ سب برداشت کیا ہے، کرتے آئی ہیں، بڑھاپے تک کیا، کیونکہ وہ ہمیشہ سے اپنے بڑوں سے یہی سنتے آئی ہیں۔ پہلے تو پڑھائی کی اتنی ویلیو تھی نہیں، تو جو بڑے بول دیتے تھے مان لیا جاتا تھا، تو ہماری ماؤں کو بھی یہی مشورہ بہترین لگا۔ اور ہوا کیا، 40 سال بعد جب ساس بوڑھی ہو گئی، نندیں اپنے گھر میں مصروف ہو گئیں، تو ہماری امی کے دل میں آیا کہ شکر ہے اب سب ٹھیک ہے، اب سکون ہے، یہ صبر کا پھل ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ پھل کو سڑا کر کھانے کا کیا فائدہ؟ فائدہ تو تب ہے نا جب وہ آپ کو تازہ ملے۔ میں بتاتی ہوں کہ یہ سکون تھا یا پھر یہ اس بات کی حال تھی کہ آپ نے 40 سال اپنی عزت گنوا دی۔ آج میری امی 55 سال کی ہیں، لیکن شوگر، کمر درد، بی پی، اور کہتی ہیں بیٹا میں نے تو زندگی گزار دی۔ میں کہتی ہوں گزار نہیں دی، گھسیٹ دی زندگی۔ اسے گزارنا نہیں، اسے گھسیٹنا کہتے ہیں۔ تو پہلا سچ یہ ہے کہ وقت زخم نہیں بھرتا، وقت ہمیں زخم کا عادی بنا دیتا ہے۔ دوسرا اور سب سے خطرناک سچ، جب ہم چھوٹے تھے تو ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے دیکھا کہ ابو امی پر چلاتے ہیں اور امی چپ۔ ہم نے دیکھا کہ ساس امی کو باتیں سناتی ہے اور امی چپ۔ ہم نے دیکھا کہ گھر کے سارے فیصلے امی کے بغیر ہوتے ہیں۔ تو ہمارے لاشعور میں کیا بیٹھا؟ بیٹی کے لاشعور میں بیٹھا کہ عورت کی عزت نہیں ہوتی، بیٹی کے لاشعور میں بیٹھا کہ شاید عورت کی یہی قسمت ہے۔ آج وہی بیٹا بڑا ہو کر اپنی بیوی کو مارتا ہے، اور وہی بیٹی شادی کے بعد کہتی ہے کہ شاید میں ہی بری ہوں۔ ماؤں نے برداشت کر کے اپنے بچوں کو بھی یہی زخم ٹرانسفر کر دیا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہی کرنا چاہتی ہیں؟ کیا ہم چاہتی ہیں کہ 20 سال بعد ہماری بیٹی بھی سوچ کر بیٹھ جائے کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا؟ تیسرا سچ، اور یہ سب سے اہم ہے، یاد رکھیں ہم 2026 میں، ہماری ماؤں کے پاس آپشن نہیں تھا، نہ تعلیم تھی، نہ نوکری، نہ سپورٹ، لیکن ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس تعلیم ہے، ہمارے پاس آواز ہے، ہمارے پاس اللہ ہے۔ میں آپ کو 3 باتیں بتاؤں گی جو آپ کی زندگی کو کافی حد تک چینج کر سکتی ہیں۔ پیار سے لیکن پکے لفظوں میں کہیں کہ میں آپ سب کی عزت کرتی ہوں، خدمت بھی کروں گی، لیکن تانے اور بے عزتی نہیں سنوں گی۔ میں اس گھر کی بہو ہوں، اور جیسے اس گھر میں رہنے والے ہر فرد کی عزت ہے، ویسے ہی مجھے بھی اپنی عزت پیاری ہے۔ نمبر 2، ساس سے لڑائی مت کریں، بلکہ شوہر سے بات کریں۔ آپ کا گھر ہے، آپ کی ماں ہے، میں عزت کرتی ہوں، لیکن بس آپ میرے ساتھ کھڑے ہوں۔ جب مرد ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور جب آپ مرد کو عزت دیتی ہو تو وہ ڈھال بن جاتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ ہنر سیکھیں، اپنی پہچان بنائیں، تاکہ کل کو نوبت آئے تو آپ کے پاس آپشن ہو، تاکہ اگر کل کو آپ کا بیٹا بیوی کو لے کر الگ ہونے کی بات کرے تو آپ کے ماتھے میں بل نہ آئے۔ مجبوری الگ، صبر الگ، برداشت کرنا عبادت نہیں ہے، خود کو مٹا دینا عبادت نہیں ہے۔ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، ذلت نہیں دی۔ اگر آج ہم اسٹینڈ نہیں لیا
تو 20 سال بعد ہماری بیٹی بھی ہم سے سوال کرے گی، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں یہ برداشت کر کے زنجیر توڑنی ہے یا اگلی نسل کو پہنچانی ہے۔ اگر آپ میری بات سے متفق ہیں تو کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، اور اس ویڈیو کو ضرور اپنی کسی ایسی بہن کو، بیٹی کو شیئر کر دیں جو خاموشی سے برداشت کر رہی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔